پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ وائس کیپٹن شاہ محمود قریشی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اسد عمر صاحب کا آج جو ٹویٹ آیا ہے اس کے بارے میں بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے، اور وہ ٹویٹ اس حکومت کو جو انہوں نے ٹرول کیا ہے اور اس حکومت کی جو اصلیت بیان کیا ہے اس ٹویٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی، رانا عظیم نے پاکستان تحریک انصاف پر 9 مئی کے تمام واقعات کا ملبہ ڈال دیا ہے، اور صحافیوں نے ان سے کیا سوالات کیے اور وہ پریس کانفرنس چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے، آج کی اس ویلاگ میں یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آزاد پاکستان سے محمد شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ نے شاہ محمود قریشی جو پاکستان تحریک انصاف کے نائب چیئرمین ہیں اور نائب کپتان ہیں عمران خان صاحب کی ٹیم کے، ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ان کو 8 مقدمات میں بیل مل گئی ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہی اٹھتا ہے پھر سے کہ کیا آج ان کو رہا کر دیا جائے گا یا پھر سے کسی نہ کسی جو نامعلوم مقدمات ہیں ان میں گرفتار کر کے پھر سے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا وہ آج پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ان کو بیل ملتے ہی پریس کلب کی طرف روانہ کر دیا جائے گا کہ پہلے چلے جائیں پریس کانفرنس کریں اس کے بعد گھر جانا ہے آپ نے؟ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے جا رہے ہیں؟ یہ تمام سوالات آج لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کے بعد جو ہے ہر کسی کے مائنڈ میں اٹھ رہے ہیں کہ کیا آج شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا پھر سے بیل ملنے کے بعد، یا پھر ان کو پریس کلب کی جانب روانہ کر دیا جائے کہ جائیں کرسی پہ بیٹھیں، وہاں پہ محب وطن ہونے کا اور غدار کا ٹیگ ختم کرنے کا اپنے اوپر سے ختم کریں ٹیگ اور جائیں گھر۔ تو یہ تمام سوالات آج ہر کسی کے مائنڈ میں اٹھ رہے ہیں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے جیسے ہی حکم سنایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے اپنے رہا کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک اہم ترین ڈسکشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، ایک اہم ترین ٹویٹ ہے جو اسد عمر صاحب کا، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی کہ اسد عمر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور آج جو اس حکومت کی کارکردگی ہے 1 سالہ اس پہ انہوں نے کچھ بات کی، اور انہوں نے ٹویٹ میں یہی کہا ہے کہ مرکزی حکومت کا قرض اس حکومت کے صرف 13 ماہ میں 15,600 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں پاکستان کا جو قرض تھا، جو ماہانہ قرض تھا، وہ تقریباً 425 ارب کا اضافہ ہوتا تھا ہر ماہ، اور اس حکومت کا جو قرض ہے، جو ماہانہ قرض میں اضافہ ہوتا ہے، وہ 1200 ارب کا ماہانہ اضافہ ہو رہا ہے، یعنی 3 گنا تیزی سے قرض میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک کیا کہتے ہیں بدترین معاشی صورتحال کی جو عکاسی کرتا ہے۔ اور اس گورنمنٹ کی جو پالیسیز آ رہی ہیں اور جو وہ اس سال میں انہوں نے کی ہے اس کے بارے میں اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ سے ہٹ کے کر دیکھا جائے اسد عمر صاحب کا ٹویٹ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ابھی تک انگیج ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اسٹل ہی از انگیج وتھ پی ٹی آئی، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آلدو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں اور ریٹائرمنٹ لیتا ہوں، جو کیا کہہ رہتے ہیں مطلب پولیٹکس سے ریٹائرمنٹ لیتا ہوں، بٹ یہ اسٹل انگیج وتھ پی ٹی آئی، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کی جو 3.5 سال کی پچھلی حکومت ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ سارا ٹویٹ کیا۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین ٹاپک آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے رانا عظیم کی پریس کانفرنس۔ رانا عظیم بیسیکلی گجرانوالہ سے ایک ایم این اے تھے، لاسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، تو انہوں نے کل پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور پریس کلب میں آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ سر، انہوں نے ایک اسکرپٹ جو ان کو پیچھے سے بتائی جاتی ہے، لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو اسکرپٹ ان کو بتائی جاتی ہے اور جس پہ وہ آ کے کام کرتے ہیں وہ اسکرپٹ یہی تھی کہ جی میں پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی ان میں انوالو ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگا۔ اسی پر صحافی نے ایک کویسچن کیا کہ سر آپ کو 22 دن کے بعد یہ خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے جو عوام ہے وہ 15 لاکھ کا میرا حلقہ ہے، 15 لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں، میں نے تقریباً سارے بڑوں سے مشاورت کی، اس کے بعد میں نے آ کے جی پریس کانفرنس کی ہے اور میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو سر کویسچن ہے میرا آپ سے کہ اگر آپ کو اتنا افسوس ہوا تو مشاورت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ڈائریکٹ آ کے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیتے، کیوں 22 دن انتظار کروایا؟ 25 دن آلموسٹ، تقریباً 22-25 دن، کیونکہ اگر آپ کو افسوس ہوا ہے، آپ کو شہداء اتنے ہی عزیز ہیں، تو آپ نے پریس کانفرنس اس دن کیوں نہیں کی؟ 25 دن بعد کیوں کی ہے؟ اس کے علاوہ صحافی نے ایک کویسچن ریز کیا کہ سر مطلب 22 دن کے بعد آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ بتا دیں کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں آپ پی ٹی آئی چھوڑ لیں، تو یہ بتا دیں اس میں کوئی کیا پی ٹی آئی انوالو ہے، آپ اسی وجہ سے چھوڑ لیں؟ تو انہوں نے ایگزیکٹ یہ الفاظ کیے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان دے دیں گے خان نہیں دیں گے، تو ظاہر لگتا ہے کہ یہ سارا ملبہ پی ٹی آئی پہ انہوں نے ڈال دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ تو یہ بھی آج کے اس ویلاگ میں ڈسکشن آپ کے ساتھ
ہوئی ہے کہ جی رانا عظیم نے پی ٹی آئی چھوڑی اور انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ہے نا مطلب سارے پی ٹی آئی کے اوپر سارے معاملات ڈال دیے جو 9 مئی کے واقعات تھے. بہرحال ان کی انکوائری ہونی چاہیے، ہم تو یہی کہتے ہیں اور ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے اور ہر پاکستانی کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور فیئر انکوائری ہونی چاہیے، تاکہ ہر کسی کے سامنے وہ لوگ آئیں جنہوں نے شہداء کے اسٹیچوز وغیرہ اور شہداء کے جو وہ بنے ہوئے تھے ان کی مطلب بے حرمتی کی، اور ایک قسم کا جو انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر اور پاکستان کے جو موسٹ سینسٹیو پلیسز ہیں وہاں پہ وہ انٹر ہو گئے. تو اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی وکٹس جو ہیں ڈے بائی ڈے گرتی جا رہی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں میں اپنے حلقے کی اگر بات کروں تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کو تو ہم بھی نہیں جانتے تھے اور انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کر دی کہ ہم بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے. آلموسٹ تقریباً دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 220 سے زائد لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں اس وقت. تو یہی تھی تمام تر ڈیٹیلز جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور جو موسٹ امپورٹنٹ تھی وہ شاہ نواز قریشی سے حوالے سے وہ آپ کو بھی بتا دی ہے. تو اسی کے ساتھ ہی دیکھتے رہیے آزاد پاکستان اور اللہ نگہبان.